الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ جیسا ایک ہم دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے مسجد میں جمع فرمایا، اور مسجد احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دی. محترم دوست اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کون شخصیات ہیں؟ ان شخصیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی رسول کس کو کہتے ہیں؟ اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، قرآن اور حدیث کی نظر میں کیا ہے؟ اس کو آج میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. محترم دوست اور بزرگوں، صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایمان کی حالت میں پایا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو صحابی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تمام نبیوں میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبی. مجتبی کے معنی آتے ہیں چنا گیا. 1,24,000 سوالہ کم و پیش انبیاء علیہ السلام آئے. ان تمام نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء سردار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. 1,24,000 انبیاء میں ہمارے نبی کو چن کر ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا گیا. تمام نبیوں کا امام اللہ کے نبی کو بنایا ہے.
تو جس طریقے سے تمام انبیاء نے میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے لوگوں کو چنا ہے جن کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کی جماعت کو ایک جگہ سے نہیں چنا ہے، بلکہ اللہ نے پورے دنیا میں، پورے سرزمین میں نظر دوڑائی، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑتی تھی اور دیکھتے تھے کہ یہ چمکتے ہوئے ہیرے ہیں انسانوں میں، ان کے اندر تمام کمالات دیے جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ فارس پر جب نظر پڑی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں مقبول ہوئے، محبوب ہوئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ان کو شامل کیا۔ روم پر جب نظر پڑی تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حبشہ پر نظر پڑی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یمن پر نظر پڑی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ تو جس طریقے سے نظر پڑتی گئی میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص لوگوں کو چنا ہے اور چن کر ایک بڑی جماعت بنائی، جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قرار دیا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت۔ ایسے ہی نہیں چنا گیا ہے، چننے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ جو ٹاپ کے اسکول ہوتے ہیں، جو ٹاپ کے مدرسے ہوتے ہیں، جن کا چرچا بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے اسکولوں میں ہر ایک بچے کو نہیں لیا جاتا، بلکہ اسکول میں داخلے سے پہلے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، ان کو چنا جاتا ہے، ان کو جانچا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے۔ جب بچہ ان کے تمام شرائط کے مطابق ان کے اندر وہ صلاحیت بچے کے اندر ہے، تب دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ والے، اسکول والے، مدرسے والے، تو پھر اس بچے کا انتخاب کرتے ہیں، اس بچے کو چن کر اپنے اسکول میں اس کا داخلہ کرواتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہر ایک بچے کو نہیں لیا جاتا، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں کس لائن کے بچے چلتے ہیں۔ ایسے ہی مدارس والے، کچھ بڑے مدارس والے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں یہ بچہ کس صلاحیت کا چاہیے اور کیسا چاہیے، ایسا دیکھ کر لیتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، امتحانات میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے تمام شرائط میں اور ان کے تمام پرچوں میں وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، تب ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، تب ان کا داخلہ لیتے ہیں، ان کو چن کر لیا جاتا ہے۔ ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ چن کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، ان کی جماعت کے لیے صحابہ کرام کو چنا ہے۔ تمام لوگوں میں، پورے امت میں جو سب سے مقدس ہستیاں اللہ کے نظر میں معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، اور چننے کے بعد میں ان کا امتحان لیا، ان کو پرکھا ہے، ان کو جانچا ہے۔ جب وہ پورے طریقے سے، پورے اتھارٹی میں اور پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے لوگوں کو چاہ رہے تھے ویسے وہ کیا ہے پورے طریقے سے اتر گئے، تب اللہ نے ان کو لیا ہے صحابہ کی جماعت میں۔ ویسے ہی نااہلوں کو اور ویسے ہی کم عقلوں کو نہیں لیا ہے، بلکہ مقدس ہستیوں کو اور بہت عظیم مرتبے والوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل کیا۔ اور یہ امتحان جو لیا گیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے اللہ نے جن کے دلوں کو چن لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھا ہے تقویٰ کے لیے۔ وہاں پرچہ کون سا تھا؟ انگلش اور اسی طریقے سے کنڑ وغیرہ جو اسکول کے اعتبار سے ہے وہ نہیں، بلکہ وہاں پہ انسانیت کے اندر جو سب سے اہم چیز ہونا چاہیے جسے تقویٰ کہتے ہیں، وہ تقوی کا پرچہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں تقوی کی صفت میں مکمل کامیاب کیا، تب جا کر کیسے ان کو کامیاب؟ اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جو تقوی کے اعتبار سے پوری مکمل تھی، جن کے دلوں میں تقوی تھا، قلوبہم للتقوی۔ اور آگے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، پورے طریقے سے سچے پکے وہ جماعت مومن تھی۔ ایسی جماعت، مقدس جماعت جس کے بارے میں قرآن ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی جن کو عطا فرمایا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت۔ صحابی معمولی لقب نہیں ہے۔ آج کے دور کے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں ولی بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی ولی اللہ اور ولیوں کے سردار قطب اور ابدال وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مقام تو اتنا بڑا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صحابہ بہت مقدس تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا نبوت کے لیے، اور میری امت میں سب سے مقدس ہستیاں نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ واختار لی صحابی، میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کو چنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، گالیاں مت دو۔ آج تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے، تھوڑا بہت جانکاری آ جاتی ہے، تھوڑی بہت تاریخ سے کیا ہم وابستہ ہو جاتے ہیں۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرا عزیز دوستو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو ایک ولی نہیں پہنچ سکتا، تو میرا اور آپ کا کیا مقام ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں، صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کو برا بھلا کہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی صحابی کے بارے میں کہتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ زبان درازی کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تمام صحابہ محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ محفوظ بھی ہیں اور عدل و انصاف والے ہیں، اللہ کی نظر میں محبوب ہیں اور اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو آج ہم صحابہ کے بارے میں گالیاں بک رہے ہیں۔ صحابہ کو تاریخ سے مت پرکھا جائے، بلکہ صحابی کی وہ ذات ہے، صحابہ کی وہ ذات اور وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پڑھنا ہے، جانچنا ہے، ان کو پرکھنا ہے،
ان کی تمام طور پہ ان کی پوری جانچ لینا ہے تو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے صحابہ کیسے تھے بیان فرمایا ہے، قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا صحابہ کیسی جماعت ہے۔ اللہ نے تو انہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو سچے ہیں، پکے ہیں، ایمان کے سچے اور پکے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ موضوع اس لیے میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک وقت کا بہت بڑا عالم دین جس کے عرب کے اندر ڈنکے بجتے ہیں، عرب کے اندر اس کی کیا بولتے ہیں زبان کے بارے میں، اس کی فصاحت کے بارے میں، اس کی بلاغت کے بارے میں پوری عرب کے اندر ڈنکے کی چوٹ اس کا چرچا ہے۔ آج وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا عزیز دوست اور بزرگ نعوذ باللہ وہ زبان درازی کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ وقت کا عالم کیوں نہ ہو، بہت بڑے مدرسے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، میرا عزیز دوست اور بزرگوں اسے کلمے کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے صحابہ کے بارے میں تو صاف سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے۔ تو کون سا عالم ہوتا ہے کہ تو دنیا کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ نعوذ باللہ وہ وقت کا فرعون تھا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کے بارے میں کچھ بھی زبان درازی نہیں کرنا چاہیے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مصداق ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جنتی ہیں۔ تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہم نعوذ باللہ نبیوں سے اور کیا ہے ولیوں سے اور اسی طریقے سے صحابہ سے مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں۔ تاریخ علم نہیں ہے، شریعت کا جو علم ہے قرآن اور حدیث ہے، تاریخ کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ کسی تاریخ میں ہم نے پڑھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت کا فرعون ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر آیا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں ہیں، ساتھ میں رہنے والے کو ہی صحابی کہتے ہیں۔ والذین معہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں ہیں، جن کے ساتھ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، کفار پر وہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اعتبار سے بہت نرم دل ہیں، بہت نرم دل ہیں۔ ایمان کو پھیلانے میں، دین کو پھیلانے میں، میرا عزیز دوست اور بزرگوں، میں اور آپ جو آج مسجد میں بیٹھے ہیں، دین کی تھوڑی بہت ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ نے اپنے جانوں کو لگایا، مالوں کو لگایا، وقت پڑا تو ہر ایک چیز کو انہوں نے لگایا ہے، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، گھر چھوڑے، بار چھوڑے، تب جا کر ہم تک یہ دین آیا ہے۔ اب تھوڑا بہت دین ہمیں کیا معلوم ہو گیا، ہم صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ اس لیے ہمیں ڈریں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہر جمعہ کے اندر، خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے میں ہر مرتبہ سنتے ہیں،
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ ہر جمعے کے اندر خطبے کے اندر خطیب یہ جمعہ کا خطبہ تمہارے سامنے پڑھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اور خوف کرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد میں، میرے پردہ فرمانے کے بعد میں، میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، ان کو گالیاں اور ان کو میرے عزیز دوست اور بزرگوں کو برا بھلا مت کہنا۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، آگے دلیل بتائی صحابہ سے محبت کرنے کی دلیل۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی اور عناد رکھ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے، صحابہ کی جماعت کو ایسے ہی ایرے گہرے سے نہیں چنا گیا ہے، بلکہ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، محفوظ جماعت کو پورے امت میں چنا گیا ہے، جن کے دل تقویٰ سے بھرے ہوئے تھے، تقویٰ کے اندر 100 کے 100% وہ کامیاب ہوئے ہیں، تب اللہ نے صحابی کے اندر ان کا داخلہ لیا ہے۔ پورے طریقے سے ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے درجات کے کیا کہنے، ان کا ایمان اتنا مضبوط، وہ حق کے بولنے پر ایسے ڈٹے ہوئے۔ ایسی جماعت کے بارے میں آج ہم زبان درازی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تاریخ کو پڑھ کر وہ صحابہ کی سیرت نہیں بیان کر سکتا۔ صحابہ کی سیرت اگر صحیح بیان کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کو اٹھانا پڑے گا، قرآن اور حدیث کو پینا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس صحابی کی بھی تم اقتدا کرو گے اور رائے آپ پار ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کسی ایک صحابی کی کیا ہے، کسی ایک صحابی کو نکال کر نہیں بتایا، تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ تو آج روایتوں کو پڑھ کر صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہیں میرا عزیز دوستو۔ اور یہ یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے شیعہ کے آج کل بہت زیادہ چینل چل رہے ہیں، جسے ہم پڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو جھگڑا ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا، وہ حق پر نہیں تھے۔ گھر کے جھگڑے ہم نہیں سنبھال رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، گھر کے جھگڑے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کے جھگڑے کو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ کیسا جھگڑا تھا، وہ کیسا اختلاف تھا؟ دونوں جماعتیں حق پر تھی، حضرت علی کا لشکر بھی حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا لشکر بھی حق پر تھا، دونوں بھی جنتی ہیں۔ گرچہ کچھ رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جنگیں لڑی گئی ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ یہ کہنا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جھگڑا کیا جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ وقت کا فرعون ہے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جس جماعت میں اختلاف ہے
بہت دانا آدمی نے کہا ہے، ایک بہت عقلمند آدمی نے کہا ہے، دانا یعنی عقلمند کو کہتے ہیں، جس جماعت میں اختلاف رائے نہ ہو وہ جماعت نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اختلاف رائے چلتی ہے، رائے بہت مختلف ہوتے ہیں، کسی ایک رائے پر امیر فیصلہ دیتا ہے، اس کے مطابق کام چلتا ہے، لیکن کسی جماعت کے اندر رائے نہیں چل رہی ہے تو سمجھنا اس کے اندر جہالت ہے۔ یہاں پہ رائے کو، اختلاف رائے کو دل کے اندر چھپایا جا رہا ہے، وہاں پہ منافقت ہے، وہاں پہ جہالت ہے۔ تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں کچھ آیتیں اور احادیث پڑھ کر بتایا کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی مددیں کی ہے۔ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ، سامنے ہزاروں کا لشکر کفار مشرکین کا، ان کے پاس میں نیزہ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کے ایمان میں بھرپور ہونے کی وجہ سے، تقوی میں بھرپور ہونے کی وجہ سے اور وہ مقدس جماعت ہونے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں فرشتوں کا لشکر اتار کر ان کی مددیں کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تم زبان درازی کر رہے ہو، امیر معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں، تابعی، اور حضرت امیر معاویہ صحابہ ہیں۔ جس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑا لے کر گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں، ان کے مقام کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول لگی ہے، وقت کا تابعی عمر بن عبدالعزیز سے وہ بہتر ہے۔ وقت کا تابعی عمر بن عبدالعزیز بہت بڑا مخلص اور متقی اور پرہیزگار ولی گزرا ہے، جس کے پیٹ کے اندر ولیاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک وقت کے بہت بڑے محدث کہہ رہے ہیں۔ امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ اس کا جو گھوڑا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول لگی تھی، اللہ کے نبی جس وقت میں وہاں پہ تھے، صحابیت بتانا مقصود ہے میرا عزیز دوستو، وہ جماعت میں وہ غزوے میں اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ ہوا، وہ گرد و غبار کو اللہ کے نبی کی معیت ملی، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے کا مقام بڑھ گیا، وہ دھول کا مقام بڑھ گیا۔ تو صحابی کا کیا مقام ہوگا، اندازہ لگانا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے میرا عزیز دوستو، گرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک جنگ ہوئی ہے، وہ بہت لمبا اور بہت کیا ہے بڑا مضمون ہے، اس کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا بہت تاریخ پڑھ کر ہم یہ کہنا کیا نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ، نہیں میرا عزیز دوستو۔ ہر ایک صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، ہم ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ تمام صحابہ سچے ہیں، پکے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے کیا ہے، اللہ نے ان کو راضی، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ جنتی ہیں، اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے تو اب کوئی زبان ان کے بارے میں نہیں کھول سکتا ہے، اس کے بارے میں زبان کوئی نہیں کھول سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہر ایک صحابی، چاہے بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر ہو، حضرت صدیق ہو، ان کے مقام اور مرتبے اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن تمام صحابہ کی جو جماعت ہے وہ مقدس جماعت ہے۔ اس کو میں اور آپ نے نہیں چنا ہے بلکہ اللہ نے چنا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور کیسے چنا ہے؟ ان کے دلوں میں متقی اور تقوی کی جو صفت تھی وہ بھرپور بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ جماعت ہے جن کے اندر بہت سخت، پکی اور بھرپور ایمانیت بھری ہوئی تھی، اور حق کے بولنے میں وہ غالب تھے۔ ایسی جماعت میرا عزیز دوستو، اسی لیے صحابہ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہ کہیں، اور صحابہ کو وہ مقدس جماعت ہے۔ صحابہ کی قربانیوں سے آج ہم تک یہ دین آیا ہے۔ صحابہ اگر ہم تک دین نہیں پہنچاتے،
صحابہ کے اندر وہ تمام کمالات تھے، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات رکھے تھے جو نبیوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ نبی کی صحبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے، نبی کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ شروع میں نے صحابی کی تعریف کی تھی اور قرآن کی آیت جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا ہو اور ایمان کی حالت میں مرا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ہر ایک کو صحابی نہیں کہہ سکتے، کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتب بھی نہیں پہنچ سکتا صحابی کے مقام کو، وقت کا کوئی تابعی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مقام تو وہ مرتبہ وہ ہے۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو صحابہ کی رفاقت ملی ہو، صحابہ کی ایمان کی حالت میں صحابہ کی معیت ملی ہو، کسی ایک صحابی سے ملا ہو اور ایمان حاصل کیا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ مرا ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ دونوں جماعت خیر القرون کے زمانے کے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بھی بہتر زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا زمانہ بھی جو مجھ سے ملا ہوا ہے وہ بھی بہتر زمانہ ہے، اس سے ملا ہوا جو تابعین کا زمانہ ہے وہ زمانہ بھی کیا ہے؟ اس سے ملا ہوا ہے وہ بھی بہتر زمانہ ہے۔ ایسے شخصیات کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں۔ اسی لیے آج جو یہ امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانیات بہت کمزور ہے۔ ہمارے اندر جو ایمان ہونا چاہیے، جو عقائد ہونا چاہیے وہ کمزور ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اسے لے کر کہہ رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اسے لے کر کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے عقائد مضبوط ہوں صحابہ کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت ملی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ والذین معہ سے کون مصداق ہیں؟ یہاں پہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار رحماء، جو کفار کفر کے بارے میں، اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے اس کے بارے میں بہت سخت ہیں، حق بولنے پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور آپس میں ایمان والوں سے اور آپس میں صحابہ کے درمیان بہت نرم دل ہیں، بہت نرم دل ہیں۔ تم ان کو ہمیشہ عبادت کے اعتبار سے دیکھو گے، رکوع کرتے ہوئے، بہت لمبی صورت ہے اس کے اندر۔ دوسری آیت میں نے پڑھی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہم ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام عادل تھے، مومن تھے، سچے پکے ایمان والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحابہ کو پرکھو، صحابہ کو پہچانو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کی سیرت جاننا ہے، تاریخ کا مطالعہ مت کرو۔ تاریخ پڑھنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تاریخ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تاریخ مت پڑھو۔ تاریخ سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، تب جا کر ہم اسلامی تاریخ پڑھیں گے۔ قرآن اور حدیث کے اندر صحابہ کی سیرت بیان کی گئی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ ابھی 1 مہینے کے بعد میں سیرت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ربیع الاول کا، تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، وہ مہینہ آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کا کیا مقام اور مرتبہ، صحابہ کے ساتھ میں اللہ کے نبی کا کیا معاملہ، کیا رویہ، صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک صحابی کی قدر کرنے کی اور ہر ایک صحابی کی جنتی ہونے کی ہمیں یقین اور